ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ سورہ ملک کی 18 آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اب 12 آیتوں کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ذات میں نہ شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور کفار مکہ کو اللہ رب العزت نے خطاب فرماتے ہوئے کہا تھا کہ بتاؤ آسمان کا جو مالک ہے اگر وہ تم کو زمین میں پھنسا دے اور زمین کے اندر ہی اندر تم چلتے چلے جاؤ تو کوئی تم کو نکالنے پر قادر ہے؟ اور ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم پر جو ہے تیز آندھی بھیجے اور تم سب کے سب جو ہے مر جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے عذاب دیا ہے۔ قارون کو اللہ نے زمین میں پھنسایا اس کے پورے جو ہے مال و دولت سمیت، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر تیز آندھیوں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ ہم تمہیں اے کفار مکہ کے کافروں اگر ایسا نہ کریں کہ فوری عذاب ہم تم کو نازل نہ کریں، لیکن مرو گے تو ضرور تم کو ہم سزا دیں گے۔ فَسَتَعْلَمُونَ کیف نذیر، کہ میرا عذاب جو ہے کیسا ہے تم کو پتہ چلے گا جیسے مرو گے۔ لیکن چلو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دے رکھی ہیں، دل دماغ دے رکھے ہیں، تم تو ملک یمن کا ملک شام کا سفر کرتے ہو، وہاں جاتے ہو تو تم راستے میں پہلے زمانے کے جو کافر گزرے ہیں ان کے مکانات محلات دیکھتے ہو تو تم کو احساس نہیں ہوتا کہ ان سبوں کو اللہ نے کیسے ہلاک کر دیا، تو ہم ویسے ہی ہلاک کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اور اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی کہ دیکھو یہ پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں، آخر کون ہے جو ان کو آسمان میں روکے ہوئے ہیں، جبکہ یہ جسم کے اعتبار سے بھاری ہیں، اور ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھاری چیز اگر آسمان میں ہو اسے چھوڑا جائے تو وہ نیچے کو آتی ہے، لیکن یہ پرندے آسمان کے اندر ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ آخر کون ذات ہے جو ان کو جو ہے ہوا کے اندر روکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پر کو جو ہے جب پھیلاتے ہیں تو اڑتے ہیں، اور جب پر کو سمیٹ لیتے ہیں تو وہ نیچے کو آتے ہیں۔
لیکن گرتے نہیں ہیں وہ۔ اسی سے انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق پر غور کر کے ہوائی جہاز کو وجود بخشا، کائنات کے اندر غور کیا تو آخر کوئی نہ کوئی ذات ہے جو ان پرندوں کو آسمان کے اندر روکے ہوئے ہے، اور پھر ان پرندوں کے اندر یہ عقل پیدا کرنا، صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ اپنے پروں کو جو ہے ہلائیں تو اڑیں، اور پروں کو سمیٹ لیں تو وہ نیچے کو آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے پنکھ کو اسی کے حساب سے بنانا، بالکل سیدھا بھی نہیں بنایا، ایسے اللہ نے بنایا جو ہے، تو اس کے ساخت، اس کی بناوٹ بھی اللہ نے ویسے کری، اور ان کے اندر ذہن، احساس، جبکہ وہ احساس کرنے والا جانور نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک احساس پیدا کیا کہ ہم کس طرح سے پنکھ کو جو ہے کیسے کریں گے تو اوپر اڑیں گے، اور کیسے رکھیں گے تو ہم نیچے کو آئیں گے۔ یہ کون پیدا کر رہا ہے ان کے اندر؟ کوئی ذات ہے جو اس طرح سے کر رہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمہارے 360 بت جو ہیں یہ بیکار کے تمہارے معبود ہیں، اس پر کوئی قدرت نہیں ہے۔ لہٰذا میرے محمد، میرے نبی جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو۔ اولم یروا الی الطیر، کیا یہ مکہ کے کافر لوگ پرندے کو غور سے نہیں دیکھتے، فوقہم، جو ان کے سر پہ روزانہ منڈلاتے رہتے ہیں، صاف فاتن، کہ وہ اپنے پروں کو جو ہے کھولے ہوئے ہیں، ویقبضن، اور اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ جب وہ اڑتے ہیں تو پر کھول لیتے ہیں، جب وہ نیچے کو ہونا چاہتے ہیں تو اپنے پر کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو فضا کے اندر، ہوا کے اندر کوئی اور نہیں روکے ہوئے ہے، رحمان روکے ہوئے، اللہ روکے ہوئے ہیں۔ کسی کی جو ہے بس میں اور مجال میں، طاقت میں نہیں ہے کوئی ان پرندوں کو ہوا میں روک کر کے دکھائے ہوئے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، لہذا اس کو معلوم ہے کہ کس نے کیا تصرف کرنا ہے، کس سے کیا خدمت لینی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اندر یہ تصرف کیا کہ ان کو ہوا میں اڑا دیا، اور وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو کہا کہ دیکھو یہ تمہاری طرف سے تمہارے لیے اعانت ہے کہ ہم ہی تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اور تمہارے یہ جو 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والے۔ وہی طور کہ تم سمندر میں سفر کرتے ہو، اور جب تمہاری کشتی بیچ بھنور میں پہنچتی ہے اور کوئی بچانے والا نہیں رہتا، ساحل سمندر کا کنارہ بھی کافی دور ہے، بالکل اب جو ہے کشتی پلٹی تب پلٹی، اس وقت تم جو ہے مجھے پکارتے ہو، یاد کرتے ہو، اور میں اپنے فضل اور کرم سے تم کو سمندر کے کنارے پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہاں تو تمہارے 360 بت نہیں آتے کام کرنے کے لیے، تو تمہارے اوپر ایک مصیبت آئی، آفت آئی، اس آفت اور مصیبت کو ہم نے دور کیا، تمہارے ان بتوں نے نہیں دور کیا ہے۔ اس لیے میرے محمد جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسے مانو۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا بتاؤ کون ہے وہ ذات جو تمہارے لیے فوج بن کر کے تمہاری مدد کرے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری فوج تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گی، چاہے وہ تمہاری 360 بتوں کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ تمہاری مدد کرے گی تو اللہ کی ذات کرے گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا یہ لوگ سمندر کا سفر کرتے تھے، اور جب ان کی کشتی جو ہے بھنور میں پھنستی تھی تو اس وقت یہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ ان الکافرون الا فی غرور، لیکن یہ کافر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جب سمندر کے کنارے پہنچ گئے پھر اللہ ان کو یاد نہیں رکھتے، پھر اسی جو ہے کہتے ہیں کہ بت پرستی میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی عبادت شروع کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے یہ ہماری نجات دیں گے، ہمیں نجات دے دیں گے، بچا لیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکے میں مبتلا ہے، جو ان کی سوچ ہے وہ سوچ غلط ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تم کو مثال سے سمجھاتا کہ میں ایک ہوں، میری ذات میں، میری صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی تمہارے لیے،
اور اس بارش کے نتیجے میں تمہاری جانوروں کا چارہ اور تمہارے کھانے کے غلے ہم نے اگا دیے۔ اگر اللہ آسمان سے بارش روک لے، جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، کسان جو پورے سال جو ہے کھیتوں میں محنت کرتے ہیں اور اسی کی فصل اگائی ہوئی پوری دنیا کے لوگ کھاتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوں چاہے شہر کے لوگ ہوں، تو کسان کو مایوسی تھا، شہر کے لوگ بھی جو ہے گرمی سے پریشان تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بارش روکے رکھتا، اس کو رحم نہ آتا، تو آخر کوئی طاقت تھی جو بارش برسا دیتی؟ دنیا کی ساری جو ہے حکومتیں مل کر کے جو ہے بھی بارش جو ہے نہیں برسا سکتی۔ اللہ نے کسی کو کہا کہ اگر تم صرف بارش کے اندر غور کر لیتے تب بھی تم جو ہے ہم تک پہنچ سکتے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہمارے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب من ھذا الذی، بتاؤ وہ ذات جو تم کو رزق عطا کر رہی ہے، اگر وہ رزق روک لے، یعنی آسمان سے جو بارش نازل کر رہا ہے اللہ، اگر بارش کو روک لے تو ہمارے کھانے پینے کے سارے سامان کیا ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ بل لجوا فی عتو، فرمایا کہ اتنے میں تو ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ اتنی ہم نے نشانی بیان کی کہ ہماری قدرت کی، طاقت کی یہ نشانی ہے، میں ایک ہوں، لیکن جو ضدی ہوتا ہے، ہٹ دھرم ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑا رہتا ہے، اس کو لاکھ سمجھاؤ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا بل لجوا، یہ جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں اپنی نافرمانی کے اندر اور اپنی شرکشی کے اندر، کہ ان کا کام ہی ہے کہ محمد جو بات کہیں اس کا انکار کر دینا ہے۔ حتیٰ کہ اگر محمد کہیں کہ دن ہے تو نہیں کہہ دینا محمد کی جو ہے نافرمانی میں نفرت میں کہ نہیں دن نہیں رات ہے، اور اگر محمد کہیں رات ہے تو محمد کی نافرمانی میں کہہ دینا کہ رات نہیں ہے بلکہ دن ہے۔ یہ نفرت کی بات ہوئی نا کہ کھلو آنکھوں سب چیز دیکھ کر آئے ہیں اور محمد سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وسلم سے نفرت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بل لجوا، یہ لوگ جو ہے گھسے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں نفرت کے اندر اور شرکشی کے اندر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافر جو ہے یہ راستہ ہی غلط چنا ہے، یہ چاہتا تو ہے کہ منزل تک پہنچے، لیکن منزل تک پہنچنے کا جو اس نے راستہ اپنایا ہے وہ غلط اپنایا ہے۔ ایمان نہیں ہے اس کے پاس، وہ لاکھ جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا لے، مسکینوں کو کھانا کھلا لے، اور جو ہے بے سہاروں کا سہارا بن جائے، بے گھروں کو گھر دے دے، ننگوں کو کپڑا پہنا دے، لیکن منزل تک نہیں پہنچ پائے، اس لیے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے ایمان کیا ہے، شرط۔ تو اس نے جو راستہ اپنایا ہے یعنی کفر کا راستہ، وہ غلط راستہ ہے، اور چل بھی کیسے رہا ہے، ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہا ہے۔ جو راستہ جو ہے منزل تک پہنچنے والا ہے اس راستے پر نہیں چل رہا ہے، تو ایک تو راستہ جو ہے بڑا خطرناک والا اپنایا، چل بھی رہا ہے ٹیڑھے ٹیڑھے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے برخلاف مسلمان ہے کہ وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے اور چل بھی رہا ہے بالکل سیدھے سیدھے، یعنی اسلام کے راستے پر چل رہا ہے تو یہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان ہے اور وہ بھی جو ہے صرف نام کا کلمہ گو ہے، نام زبان خاندانی مسلمان ہیں، ہم جیسے کہ بہت ہم سب جو ہے آتے ہیں اسی میں خاندانی مسلمان ہو گئے، اس لیے اسلام کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں۔ ان ابو طالب سے پوچھیے ایمان کی قدر و قیمت جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور انہوں نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لیے سینہ سفر بنے رہے کہ کافروں کو ہمت نہیں تھی کہ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ آج تو ہم اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ مارا جا رہا ہے تو ہم گھر میں ڈوب جاتے ہیں، جانے وہ مارا جا رہا ہے نا، ہمیں اسے کیا لینا دینا، ہم خواہ جو ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اس میں پھنسانے جائیں۔ لیکن ابو طالب کفر پہ رہے، لیکن اپنے بھتیجے محمد پر ایمان آنچ نہیں آنے دی۔ اپنے بیٹے سے کہا علی سے کہ علی تیرا جو بھائی ہے محمد یہ جو دین لے کر کے آئے دین بہت صحیح ہے، تم اس دین کی پیروی کرو، لیکن خود ابو طالب کو جو ہے ہدایت نصیب نہیں ہوئی، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو ابو طالب سے ایمان کی قدر و قیمت پوچھیے کہ جن کو جو ہے لوہے کا جوتا پہنایا جو ہے کھولتے ہوئے گرم جو ہے لوہے کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کے جو ہے
دماغ ایسے کھولیں گے جیسے گوشت جو ہانڈی میں رکھی جائے اور وہ ہانڈی کھولنے لگتی ہے، اس طرح سے جگاتے ہیں۔ حالانکہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کری ہے، اپنے بیٹے کی طرح مانا ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو نبی نے اس سال اتنا غم منایا، کیونکہ آپ کی رفیق حیات جو تھی حضرت خدیجہ وہ بھی دنیا سے اسی سال گئی تھی، کچھ دن گزرے تھے کہ چچا بھی چلے گئے، تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غمخوار نہیں تھا۔ ابو بکر تو آتے تھے، لیکن ابو بکر کے راستے میں کافر جو ہے رونا اٹھاتے رہتے تھے، ابو بکر کو مارنے لگتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال بنایا۔ تو ایک قدر ہمیں اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم گھریلو طور پر مسلمان ہیں، جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور جب اللہ تعالیٰ ایمان کے بدلے مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے اور کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے، تب سمجھ میں آئے گا وہ کیا ایمان جو ہے حلاوت کی چیز ہے، اور کفر کتنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے۔ افمن یمشی مکبا، کیا وہ شخص جو چہرے کے بل چلتا ہے، اہدا، وہ زیادہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہے، یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر سیدھے سیدھے چلتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کافر کو کل قیامت کے دن منہ کے بل چلائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے منہ کے بل چلائیں گے؟ کہا جو اللہ تعالیٰ پیر کے بل چلانے پر قادر ہے، ان کافروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ کے بل کیا کریں گے؟ چلوائیں گے۔ تو منہ کے بل چلنے سے مراد کافر کا چلنا ہے، کہ کافر نے جو راستہ اپنایا ہے، یہ راستہ، یہ اپنانا راستہ جو ہے کفر کا، یہ گویا منہ کے بل چلنا ہے۔ تو دیکھو منہ کے بل چلے گا آدمی تو کوئی منزل تک پہنچ پائے گا، پیر سے چلے گا تب، اور اس نے راستہ بھی ٹیڑھا میڑھا والا اپنایا ہے۔ مسلمان ہے جو چل رہا ہے تو بالکل سیدھے سیدھے چل رہا ہے اور راستہ بھی سیدھا ہے، تو یہ منزل تک پہنچ جائے گا، وہ منزل تک نہیں پہنچے گا، یعنی جنت، منزل تک پہنچنے سے مراد جنت۔ یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے، وہ منزل تک پہنچے گا۔ جواب واضح ہے کہ جو سیدھا چلے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، وہ منزل تک پہنچے گا۔ جو منہ کے بل چلے گا اور ٹیڑھے راستے پر چلے گا، وہ منزل تک نہیں پہنچے گا۔ قل هو الذی انشاکم، اے نبی کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بھی بنائے سننے کے لیے، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی، اور غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بنائے۔ فلسفی جو لوگ ہوتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انسان کا ذریعہ علم 5 ہے۔ ایک تو یہ کہ چکھ کر کے بھی انسان معلوم کرتا ہے کہ کیسا ہے، جیسے کھانے کو چکھ کر کے معلوم کیا جاتا ہے، کبھی انسان چھو کر کے معلوم کرتا ہے، اور کبھی انسان سونگھ کر کے معلوم کرتا ہے، اور 2 ذریعہ یہ ہے، سن کر کے اور دیکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 ذریعوں میں سے صرف 2 ذریعے بتائے، سننا اور دیکھنا، کیونکہ یہ جو 3 ذریعے ہیں، سونگھنا اور جو ہے چکھنا اور اسی طرح سے چھونا، تو چھو کر کے ہر چیز کو جانا نہیں جا سکتا، سونگھ کر کے ہر چیز کو جانا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی آتے ہیں کہ جو ہے چھو کر کے، سونگھ کر کے اور چکھ کر کے، لیکن اکثر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ دیکھ کر کے حاصل ہوتا ہے اور سن کر کے حاصل، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سننے کو زیادہ پہلے رکھا ہے، کیونکہ جو علم ہم کو سننے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بمقابلہ اس علم کے جو ہم کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دل بھی دیا تمہیں، کیونکہ جو چیز کان کے راستے سے، آنکھ کے راستے سے آئے علم کے حوالے سے، اس پر اپنے دل سے غور بھی کر لیا۔ یہ فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، دماغ سے سوچنا ہے، دماغ سے نہیں سوچنا۔ اللہ نے کہا کہ سوچنے کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، کہ دل جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا دل ہی بگڑ گیا تو پھر اس کے جتنے اعمال ہیں وہ سب غلط ثابت ہوں گے، کیونکہ جو مین جو فیصلہ کرنے والا تھا وہی فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی گویا کی قدرت کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں کان عطا کیے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی، اور غور و فکر کرنے کے لیے دل دیا۔
تمہارا کام کیا تھا کہ تم ایمان لاتے، قلیلا ما تشکرون، لیکن ہائے تم بڑے ناشکر ثابت ہوئے۔ نہیں ایسا نہیں کہ یہ کان اور یہ آنکھ اور یہ دل صرف مسلمانوں کو، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، ابو جہل کو کان اور آنکھ نہیں دیا، ان کو بھی تو دیا گیا تھا، تو اس کا تقاضا تھا وہ بھی ایمان لاتے۔ قل هو الذی، اے نبی کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کے اندر پھیلا دیا، کوئی جو ہے ہندوستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، پوری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں وہاں بکھیر دیا، لیکن سب کے سب میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ ساری سرحدوں کی بندش ختم کر دی جائے گی، یہ پاسپورٹ اور ویزے کی ساری کہتے ہیں کہ بندشیں ختم کر دی جائیں گی، اور ساری جو کہتے ہیں کہ مخلوق ایک میدان کے اندر جمع کر دی، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس کے بعد تم سب اللہ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کہتے تھے کافروں سے، اور مسلمان کہتے تھے کہ مرنے کے بعد سب انسان اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو وہ مذاقاً کہتے تھے متى هذا الوعد، محمد آپ اور اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، آپ بار بار یہ کہتے ہو کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ جیسے کہ ہمارے بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ہی غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ جو ہے قرآن سنے ہی نہیں، حدیث سنے ہی نہیں، وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کفریہ جملے کہتے ہیں، کون دیکھا جنت، کون دیکھا جہنم، کیا ہے قیامت وامت ہے نا، یہ اس پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں، بس ہم گوشت کھا لیتے ہیں اور جمعہ اور عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی ان سبوں پہ ہم ان سب چیزوں پر نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، یہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے اور کیا ہے؟ تو یہ کافر ایسے ہی کہتے تھے متى هذا الوعد، یہ محمد جو وعدہ کر رہے ہیں آپ قیامت آئے گی، یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ اور آپ کے یہ ساتھی ابو بکر و عمر، عثمان و علی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے حضور کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے کہ انما العلم عند اللہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کو، آپ نبی کو بھی نہیں ہے، حضور کو بھی نہیں ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ انما انا نذیر مبین، اے محمد آپ اتنا کہہ دیجئے کہ میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں یہ بتا دے رہا ہوں تم کو قیامت آئے گی، لیکن کس دن آئے گی، کب آئے گی، تم کیا کر رہے ہوگے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، اس کا علم اللہ کو۔ فلما رأوا زلفا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج تو یہ بڑے چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، لیکن جس دن قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا اور ان کو اب ہو جائے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، جہنم میں جانا ہے، تو یہ چہرے کی جو تر و تازگی ہے ایک دم سے جو کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اب اسے صبح سلی دے دی جائے گی، وہ رات سے ہی کھانا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ مہینہ دن پہلے معلوم ہو جائے تو اس کے چہرے تو پھر کھانا چھوڑ دیتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج یہ قیامت چلا رہے ہیں، اور جب میدان محشر قائم ہوگا اور ہم حساب و کتاب کر چکے ہوں گے کہ ان کو جنت میں جانا ہے، ان کو جہنم میں، اس وقت ان کے چہرے کی رنگت دیکھنے کی ہوگی، ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ فلما رأوا زلفا، جب یہ قیامت کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے، یعنی وہی جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کافروں کا چہرہ بالکل کالا پڑ جائے گا غم کے مارے، اور کہا جائے گا اللہ کی طرف سے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ تو وہی قیامت ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے، جس کا تم محمد سے ڈیمانڈ کرتے تھے، ابو بکر و عمر سے کہتے تھے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی قیامت کب قائم ہوگی، محمد قیامت کب قائم ہوگی، تو یہ قیامت آ گئی نا۔ قل ارأیتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد ذرا ان سے کہیے کہ تم میرے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہاتھ دھو کر کے کہ میں کہیں بھی دعوت کا کام کرنے کے لیے جاؤں، گھروں میں جاؤں وہاں پہنچ جاتے ہو، میلے میں جاؤں دعوت دینے کے لیے وہاں پیچھے پیچھے پہنچ جاتے اور کہتے ہو کہ یہ جو ہے پاگل ہے محمد، اس کی بات نہیں ماننا، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے۔ بتاؤ، تم سے پوچھتا ہوں، اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جتنے ایمان لانے والے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ سب اگر
ہلاک ہو جائیں تو تم کیا ہمیں بچا دو گے؟ نہیں نہ بچا سکتے۔ یہ اللہ ہم پر رحم کرے، رحم یہ کرے کہ اللہ ہم کو دنیا کے عذاب سے بچا لے، اور آخرت میں تو بچیں گے۔ تو تم جو ہے اگر اللہ ہم پر رحم کرنا چاہے تو تم جو ہے اللہ کے رحم کو روک نہیں سکتے۔ اللہ اگر ہمیں ہلاک کرنا چاہے تو تم بچا نہیں سکتے۔ تو تم بجائے ہماری فکر کرنے کی اپنی کیوں نہیں فکر کرتے؟ کیونکہ تمہارے بارے میں تو پکا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو اللہ تم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دنیا میں عذاب اگر نہیں آیا، لیکن دنیا میں بھی عذاب آیا تھا۔ بدر میں مارے گئے نہیں مارے گئے؟ مسلمان 313 اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں عذاب نازل ہوا، سب کے سب جو ہے ایک طرف سے مارے گئے۔ لیکن اگر دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوا تو ان پر، تو آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، اے نبی کہیے ان کافروں سے، بتاؤ اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے۔ اللہ ہلاک نہیں کرتا اپنے نبی کو، لیکن ایک بالفرض والمحال یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کرے اور ان مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان والی، اور رحیمانہ، یا اللہ ہم پر رحم کرے کہ اللہ ہم کو دنیا میں کوئی سزا نہ دے، تو تمہیں ہماری فکر کرنی چاہیے کہ اپنی فکر کرنی چاہیے؟ کیونکہ تم ہمارے عذاب کو دور نہیں کر سکتے، اور اللہ کی طرف سے جو رحمت آئی اس کو چھین نہیں سکتے ہو، لیکن تم کو تو عذاب آنا پکا ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، بتاؤ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو ہمارا جب اس پر ایمان ہے تو یقین ہے کہ مومن بندے کو اللہ دنیا میں سزا نہیں دے گے۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اس پر ہمارا اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ تو جب ہمارا اس پر اعتماد ہے تو آخرت میں بھی ہم کو سزا نہیں دے گا۔ لیکن تمہارا ایمان بھی نہیں اللہ پر، ایمان نہیں تو دنیا میں عذاب آئے گا، اللہ پر توکل نہیں ہے تو آخرت میں بھی تم کو سزا ملے گی۔ تو اے نبی کہہ دیجئے کہ رحمان پر ہمارا ایمان ہے اور الرحمن پہ تمہارا ایمان نہیں ہے، تو ہم تو دنیا کے عذاب سے بچ گئے، تم دنیا کے بھی عذاب سے نہیں بچے۔ وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ، اور رحمان پر ہمارا بھروسہ ہے، لہٰذا ہمیں وہاں بھی وہ بچا لے گا اور تم وہاں بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اے کافرو تم کو جلد پتہ چل جائے گا کہ کون غلط راستے پر تھا۔ میں غلط راستے پر تھا یا تم لوگ غلط راستے پر تھے، مرنے کے بعد اس کا پتہ چلے گا تم کو۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور آخر میں اپنی قدرت کی نشانی بتا کر کے اس صورت کو ختم کر رہے ہیں کہ بتاؤ، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس یہ ٹیوب ویل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، سمرسیبل وغیرہ کا نظم نہیں تھا، کنویں ہوتے تھے، بلکہ پوری بستی کے لوگ اسی ایک کنویں سے پانی لیا کرتے تھے، اور عربوں میں تو کنویں ہی کا رواج ہے، اور وہ بھی خال خال کہیں کہیں جو ہے نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کنویں کا جو پانی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو ختم کر دے تو ہے کسی کی ماں نے جنم دیا ہے کہ جو ہے اس کے اندر پانی جو ہے لا دے؟ کوئی کہے کہ ہم زمین کھود لیں گے، تو کہا کتنا زمین کھودو گے نیچے؟ جتنا کھودو گے اللہ اور نیچے کر دے گا۔ جیسے ہما شما آج جو ہے اپنے گھروں کے اندر سمرسیبل لگاتے ہیں، 70-80 فیٹ پر پانی آ جاتا ہے، کوئی 150 کرتا ہے، کوئی 200 کرتا ہے، کوئی 500 کرتا ہے۔ مان کے چلیے اللہ نے 500 سے نیچے کر دیا پانی، تو کہا کہ ہم 1000 کر لیں، اگر 1000 سے نیچے کر دیا اللہ نے تو کیا کرو گے؟ اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی جس کو تم پیتے ہو اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر اسی میں غور کر لیتے اے انسان تب بھی تم شرک نہیں کرتے، اللہ کو ایک جانتے۔ اے نبی کہیے کہ بتاؤ اے کافرو، اگر اللہ تمہارے کنویں کا پانی غورا بالکل زمین کے اندر کر دے تو تمہارے پاس کون ہے جو سوتے کا پانی لائے؟ سوتا کا پانی وہ ہوتا ہے جو خود بخود پانی جو ہے آتا رہتا ہے، جیسے ہم کنویں میں دیکھتے ہیں کہ جتنا پانی ہے روزانہ جو ہے پانی کا سپلائی ہو رہا ہے، پانی اتنا ہی اتنا ہے، اس لیے کہ اندر سے پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ آتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں آخرت کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے والا بنائے جو ہے، اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اور جہنم کو اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر اور ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ دعا کریں ہم سب ہر کوئی کسی نہ کسی حالت سے دوچار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالات کی اصلاح فرما دے، ہماری جو ضرورتیں اللہ ان کی غیب سے تکمیل فرما دے، اور پورے عالم میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے غفار، اے ستار، اے ہماری زندگیوں کے مالک، اے ہمیں موت دینے والے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار ہم نے جو رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں یا اللہ آپ انہیں بھی بخش دیجیے، یا اللہ جو ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے ہوں یا اللہ آپ انہیں بھی معاف فرما دیجیے، یا اللہ آپ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار ہم سبوں کو اپنے محبوب اور نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے، یا اللہ ہم سبوں کو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں یا اللہ اپنے قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے اور تفسیر کی برکت سے یا اللہ ان کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم میں سے جن کے اہل خانہ رشتہ دار بیمار ہوں، گھر والے بچے بیمار ہوں، بیویاں بیمار ہوں، یا اللہ ان سبوں کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قرض میں ڈوب گئے ہوں گے، یا اللہ ان کو قرض کے بوجھ سے سبق دوشی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے یا اللہ جن کے بچے یا بچیاں جب شادی کی عمر کو پہنچ رہے ہوں گے یا اللہ ان کے پاس اسباب نہیں ہوں گے، یا اللہ اسباب فراہم فرما دیجیے، یا اللہ غیر سے صحیح رشتہ مناسب رشتہ عطا فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار ہم سبوں کی ہر جائز تمنا اور مراد کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بچے اور ہماری بچیوں کی اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کا مزاج دینی بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے گھروں کا ماحول دینی بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے محلے کا ماحول دینی بنا دیجیے، یا اللہ ہم سبوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے، یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا